بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعمان، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داری۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان آزادی کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اسی مسئلے کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان اب تک 4 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسئلہ کشمیر دنیا بھر میں دوبارہ ایک نئے انداز سے زیر بحث آیا ہے۔ اس نئی صورتحال میں ہم اہل پاکستان انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے کی مختلف جہتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے ممتاز دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ ان سے اس مسئلے پر آج گفتگو کریں گے۔ جناب شجاع الدین شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شیخ صاحب، آپ کے علم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 1 مہینے سے جو ہے بھارتی حکومت کی جانب سے کرفیو کا نفاذ ہے، جو بھی ظلم و ستم اس علاقے میں جاری و ساری ہے ایک عرصے سے بھی، اور ابھی ریسنٹلی جو بھی معاملات ہیں، تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم انفرادی طور پر جو ہے یہاں ایک مسلمان جو ہے اپنے ایمان کے کم از کم تقاضے کے طور پر کیا اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ اس موضوع پر کلام کے لیے موقع آپ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان و آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جا بجا اپنے ارشادات کے ذریعے اس امت کے امت پنے کو، یعنی جو امت کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اس کو واضح فرمایا۔ بہت معروف احادیث ہے، بچپن سے ہم اسکول لائف سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کی طرح ساتھ جڑتی ہے تو دیوار مضبوط ہوتی ہے، عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑ کر اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم واحد کی مانند ہے۔ جیسے ایک جسم میں میری آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس کو محسوس کرے گا، میرے سر میں تکلیف ہو پورا بدن اس کو محسوس کرے گا، یہ امت بھی جسم واحد کی مانند ہے۔ اگر امت کے کچھ افراد یا کسی گروہ یا کسی خطے کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو بقیہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں۔ مجھے پوری طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں مسلم امہ کے افراد کے اعتبار سے، لیکن کیا کریں، ہمارے تو پروگرام کا نام بھی قرآن فورم ہے، اور ہمیں رہنمائی بھی اللہ کی کتاب اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لینی ہے، تو اصولی بات تو ہمارا دین یہ بیان کرتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم و بربریت کا معاملہ کیا جا رہا ہے مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، اس کے تعلق سے مسلمان کا کم سے کم ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تو اگر اس آیت کو دیکھیں، ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں، تو بات تو بہت واضح ہے کہ کم از کم اس تکلیف کو میں اپنی تکلیف محسوس کروں، یہ کم سے کم تقاضا ہے۔ اگر آج ان تکالیف میں چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، برما کے مسلمان ہوں، کبھی ماضی قریب میں اور اب بھی افغانستان کا معاملہ ہے، عراق کا معاملہ ہے، خود پاکستان میں اگر کہیں کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو کم از کم میرے ایمان کا پہلا تقاضا تو یہ کہ اس تکلیف کو میں اپنی تکلیف محسوس کروں۔ دوسرے نمبر پر کم سے کم میں ہاتھ تو اٹھا سکتا ہوں، میں دعا تو کر سکتا ہوں، چاہے وہ پاکستان میں کوئی مسلمان پریشان ہو یا کشمیر میں پریشان ہو یا فلسطین میں پریشان ہو۔ اور معاف کیجئے گا، اگر یہ میرے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے تو مجھے اپنے ایمان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ پھر اگلا مرحلہ ہے جس پر آگے بھی ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی، امید ہے کہ پھر میں کہاں کہاں آواز بلند کر سکتا ہوں۔ میں اپنی استعداد کے مطابق اس ظلم کے خلاف اگر کہیں آواز بلند کر سکتا ہوں تو مجھے اس سطح پر اس آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اور آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کو اجتماعیت کا دور بھی کہا جاتا ہے، گلوبلائزیشن کا دور بھی کہا جاتا ہے، اس کو میڈیا کا دور بھی کہا جاتا ہے، اس کو کمیونیکیشن کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں، مواقع ہو سکتے ہیں کہ جہاں اس ظلم اور بربریت کے خلاف
خلاف میں اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں. البتہ پہلا نقطہ اس وقت سمجھنے کا یہ ہے، کم سے کم میرے ایمان کا تقاضا کہ میں اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کروں، کم از کم میرے ہاتھ تو بلند ہوں رب کائنات کے حضور کے، وہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے. جی، جو آپ نے بات کی امت مسلمہ کی، یہاں تو لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بھئی ہمارے اپنے ملک میں غربت ہے، یہاں بے روزگاری ہے، معیشت کا برا حال ہے، تو پہلے اپنے ملک کی فکر کرو، تم جو ہے وہ کشمیر پہ لگے ہوئے ہو، فلسطین پہ لگے ہوئے ہو. تو آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ جی، میں نے اسی کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی سے کچھ اور ہے، اور پہلے اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لو. سوال یہ ہے کہ ملک ہمارا ہے 22 کروڑ کا، اگلا اس سے اور نیچے درجے پر آ جائیں کہ بھائی پہلے اپنی جان کی فکر تو کر لو، اپنے گھر کی فکر تو کر لو. اگر اس ملک کو ہی پرائیورٹی دی ہوتی تو آج اس ملک کے اندر جھوٹ اور وعدہ خلافی اور خیانت، ناپ تول کی کمی کے معاملات، کرپشن تو اتنا بدنام یہ لفظ ہو چکا، اور ہے بھی ایسا کہ اس کو بدنام ہونا چاہیے. ان حرکتوں میں مبتلا لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے ملک کی فکر کر لو تو پھر الامان الحفیظ والی بات ہے. لیکن اگر دینی پیراڈائم میں ہمارا پروگرام تو دینی نوعیت کا پروگرام ہے، اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو صرف اپنی ذات نہیں، اپنا گھر نہیں، اپنا محلہ، اپنا علاقہ نہیں، ہمیں تو پوری امت کی فکر کرنی ہے. ہاں، یہ ضرور کہا جائے گا کہ میری استطاعت کتنی ہے، میری استعداد کتنی ہے. ہر فرد اپنی استطاعت، اپنی اس کیپیسٹی کے مطابق جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یوں بھی فرماتا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. تو اپنی کیپیسٹی میں تو ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے. میں دیکھوں میں کہاں تک اختیار رکھتا ہوں، آپ دیکھیں آپ کہاں تک اختیار رکھتے ہیں، ایک ٹیلی ویژن کا مالک دیکھے وہ کہاں تک اختیار رکھتا ہے، ایک ملک کا سربراہ دیکھے وہ کہاں تک اختیار رکھتا ہے، ایک فوج کا سپہ سالار دیکھیں وہ کہاں تک اختیار رکھتا ہے، مسلم امہ کے ذمہ دار و حکمراں کہاں تک کا اختیار رکھتے ہیں. یہ ضرور غور کیا جائے گا. مگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب پہلے اپنی فکر کر لو پھر دوسروں کی فکر کرنا، تو یہ امت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک امتی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت فرما گئے، اور مکے میں کچھ لوگ اب بھی موجود رہے جو ہجرت نہیں کر پائے اور ان کو ظلم و ستم کیا جاتا رہا. تو رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف میں دعائیں کرتے رہے ان کے لیے، اور ان کے نام لے کر آپ نے دعائیں فرمائی ہیں. اور جب ایک تعداد آپ کی جماعت کی تیار ہو گئی تو پھر فتح مکہ بھی ہو رہی ہے. 5 ہجری میں تو دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن 8 ہجری میں حضور نے پھر اقدام بھی فرمایا. تو جب تک استطاعت یہ استعداد اقدام کرنے کی نہیں تھی تب بھی حضور بیٹھے تو نہ رہے، آپ نے دعاؤں کا اہتمام فرمایا، اور اس استطاعت اور استعداد کو بڑھا کر وہ 10,000 کا لشکر بھی حضور نے تیار کیا. پھر فتح مکہ کا معاملہ ہوا اور ان مظلوموں کی داد رسی کا معاملہ بھی ہو گیا. تو اصل بات امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس تکلیف کو جو امت پر آئی ہوئی ہے یا امت کے کچھ افراد پر آئی ہوئی ہے اس کو میں اپنی تکلیف کو سمجھوں. یہاں ہمارا ایک وہ طبقہ کہ جس کو عام طور پر پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، جو انٹلیکچوئلز بھی کہلاتے ہیں، لبرلز بھی کہلاتے ہیں، سیکولر مائنڈڈ بھی کہلاتے ہیں، اور شاید وہ ہمارے جیسے حلیے کے لوگوں کی باتوں کو تو اتنی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ ہم اس حلیے میں بیٹھ کر اپنی بات کم کر رہے ہیں، اپنے رب کی بات کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی بات کا ذکر کر رہے ہیں. مگر شاید کبھی اس تناظر کے اور اس حلیے کے لوگوں کو دیکھ کر یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے، امپریس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، وہ تو ان کا چوائس ہے. لیکن ان حضرات کو قائد اعظم پسند ہے، اس لیے کہ ہماری جیب میں بھی نوٹ رکھے ہوئے اس پہ قائد اعظم کی تصویر موجود ہے، ان کے آفیسز کے اندر قائد اعظم کے فریم میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں. تو میں یاد دلا دوں کہ 47 میں پاکستان قائم ہوا، 48 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. اس دوران میں جب اسرائیل کے لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنا شروع کی ہے تو قائد اعظم نے کیٹیگوریکل انداز میں بات کہی تھی کہ اگر اسرائیل کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں اگر کوئی گڑبڑ کی تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے. یہ ویژن ہے قائد اعظم کا. یہ پاکستان صرف پاکستان نہیں بننا تھا، یہ پوری امت کے لیے قلعہ بننا تھا، اور اس پاکستان کے بنانے والوں کا ویژن اس بارے میں بہت زیادہ کلیئر تھا. اور یہ کوٹیشن کسی مدرسے کے مفتی صاحب کی نہیں ہے، بلکہ کوٹیشن وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم نامی کتاب جو کہ تقریباً 4 والیومز میں ہے، جس کو کمپائل کر کے منسٹر آف انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان 1988 پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس کو شائع کیا گیا. یہ ریکارڈ کا حصہ آج بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ امت مسلمہ ایک عمارت کی مانند ہے، ایک جسر واحد کی مانند ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے جیسا آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا تو وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت ہو، متحدہ عرب امارات ہو، بحرین یا دیگر حکومتیں تو وہ تو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھانے والے نریندر مودی کو ایوارڈ سے نواز رہی ہیں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی امتحان کے لیے ہے. ان بدلتے حالات میں جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو دراصل یہ جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کا بھی امتحان ہے، اور جو ہم لوگ اس ظلم و ستم سے واقف ہو جاتے ہیں اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی امتحان ہے. اچھا، اسلامی تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ تو بھری ہوئی ان واقعات سے. جب فرعون ظلم و ستم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر تو بہرحال اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ابو جہل ظلم و ستم کر رہا تھا صحابہ کرام پر، صحابیات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک طرف مسلمان جو کہ مظلوم ہوا کرتے ہیں ان کا امتحان کہ وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں، اور ایک طرح ظالموں کا معاملہ کہ جو اختیار اللہ نے تو ان کو دیا عطا فرمایا وہ ان کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا معاملہ تو نہیں کر رہے. اس وقت کے تناظر میں جو آپ نے فرمایا سعودی حکمرانوں کا معاملہ اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کا معاملہ اور بحرین کے حکمرانوں کا معاملہ، تو سچی بات تو یہ کہ ان کا بھی ٹیسٹ تھا. ایوارڈ دیے جاتے ہیں، مسلمان غیر مسلموں کو دیتے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کو دیتے ہیں، ڈیبیٹ اس پر نہیں ہے. ٹائمنگ تو دیکھو کس ٹائم پر، جب کہ وہاں مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں، لاشیں ان کے ڈھیر لگ رہے ہیں وہاں پر، اور یوں کہیے کہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور ایسے میں سب بلا کر اس کو جو ہے وہ ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس نقطے پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت پناہ پھر کدھر ہے، وہ مسلمانوں کا درد محسوس کرنا کدھر ہے. تو گویا اس وقت کے اس امتحان میں ظاہر کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ حکمراں ناکام ہو گئے ہیں. باقی مجھے معاف کیجئے گا، بڑا سخت شعر ہے جو ایک اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اینکر ہوتے ہیں وہ سنایا کرتے ہیں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب مطمع نظر پیٹ بن جائے، معاش بن جائے، دنیا بن جائے، تو پھر کیا مسلمان اور کیا مسلمانیت اور کیا اسلام اور کیا ایمان و دین کے تقاضوں کا معاملہ. میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، مگر عالم عرب کے حکمرانوں نے تو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے سوا اس وقت کچھ حاصل نہیں کیا ہے کہ وہ کم سے کم یہ ٹائمنگ تو دیکھ لیتے، اور بجائے اس کے کہ اور ان کی تو معیشت میں ایک بڑا رول اگر بھارت کا ہے، لاکھوں کیا شاید کروڑوں لوگ ان ملکوں کے اندر بھارت سے جا کے کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو پوزیشن تھی کہ اپنے اس پوزیشن کو استعمال کر کے وہ مسلمان جو کہ مظلوم ہیں ان کے حق میں آواز بلند کرتے. چہ جائے کہ وہ اس قدر ظلم پر اتر آئے ہیں کہ اس ظالم اور جابر کو اپنے ہاں بلا کر سینے سے لگا کر اس کو جو ہے وہ ایوارڈز دیے جا رہے ہوں. تو دراصل یہ ان کا بھی ٹیسٹ ہے، اور یہ میرا اور آپ کا بھی ٹیسٹ ہے. جو ابتدا میں پہلے سوال کے جواب میں بات آئی، میرا ٹیسٹ یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق ان کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ نہیں، میرے ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے تہیں جا میرے لیے ممکن ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں کہ نہیں. یہ جیسے ایک عام مسلمان کا ٹیسٹ تھا اور ہے، یہ ایک مسلمان حکمران کا بھی ٹیسٹ تھا اور ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے دی ہی امتحان کے لیے ہے، اور امتحان میں ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اسی کے مطابق کل آخرت میں ہمارے فیصلے ہونے. ناظرین، اس موضوع کے حوالے سے ابھی اور بھی بہت سے سوالات باقی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام قرآن فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب، ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے تمام پاکستانیوں سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہر ہفتے جمعے کے دن 12 سے 12:30 بجے تک احتجاج کی ایک کال دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کچھ اثر ہونے والا ہے؟ اور ہم نے دیکھا بھی الحمدللہ گزشتہ جمعے بھی لوگ نکلے تھے، تو اس کا کوئی اثر ہونا ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات ہم بہت زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہتے ہیں. اگر صرف یہ چاہتے ہیں کہ رزلٹ فوراً آ جائے گا، تو کیونکہ دینی پروگرام ہے نا، ذرا دنیا داری کا کوئی ٹاک شو تو ذرا بات ڈیفرنٹ ہو جاتی. دینی پروگرام ہے تو ہم تو دیکھیں کہ 950 برس تو نوح علیہ السلام بھی محنت کرتے رہے، اور رزلٹ کیا نکلا تھا کہ 70-80 افراد نے ایمان قبول کیا بائبل کی روایت کے مطابق. ایوریج نکالیں گے تو 13-14 سال میں ایک فرد ایمان لایا. اب بتائیے کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارا ایمان ہے وہ تو کامیاب ہیں. تو اصل میں ہم مکلف ہیں محنت کرنے کے. تو آج کے اس عہد میں بات کو پہنچانے کے بہت سارے چینلز، ہم بھی اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن سازی کا، تعلیم کا، تربیت کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو متوجہ کریں
تو اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پوری قوم کسی نہ کسی انداز سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائے. اب اس کی شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں 100 جماعتیں ہیں تو ہر جماعت اپنا اپنا کام کرے. جی کرے, اچھی بات ہے. اور جناب اتنے سارے مکاتب فکر ہیں, پھر اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ سب بھی کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک ہے کہ ایک وقت میں اگر اس کا کوئی اختیار کیا جائے نظام اور اس سے کوئی آواز پہنچائی جا سکے, تو اگر ہم اس کو کہیں کہ مستحبات کے درجے میں یا جائز امور کے درجے میں, دینی پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں, کہ اس کا ایک یہ طریقہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا درد رکھنے والے اہل علم بھی اور دینی شخصیات یا دینی ادارے بھی, کہ جن کے کوئی سیاسی مقاصد نہ ہوں, تو انہوں نے بھی اس عمل کو پسند کیا ہے. اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر اگر مطمع نظر یہ ہے کہ ہر ہفتے اگر اس طرح کی کیفیت اختیار کی جائے اور پوری دنیا کے سامنے پیغام جائے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ دل میں ایک بات آتی ہے کہ جمعے کا دن بہت اچھی بات ہے. ارے جمعے کی نماز بھی تو ہمارے پاس, جمعے کا خطبہ بھی تو ہمارے پاس ہے, کروڑوں مسلمان تو جمعے کے خطبے میں آ رہا ہے, اور اس میں ان باتوں کو اجاگر بھی کیا جائے. یعنی کچھ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز بھی آئیں, اس میں ایکٹریسز کی بھی بات آ گئی, جناب وہ ٹویٹ کریں, ایکٹرز کی بات آ گئی وہ ٹویٹ کریں, اداکاروں کی بات آ گئی وہ ٹویٹ کریں, اور کھلاڑیوں کی بات آ گئی وہ ٹویٹ کریں. اور بھائی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, لیکن جمعے کا نظام بہت بڑا نظام ہے, تو جمعے کی نماز کے ساتھ اس کو اگر نتھی کر دیا جائے تو شاید یہ اور زیادہ پروڈکٹیو ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. البتہ اسباب کے درجے میں بلکہ تدبیر کے درجے میں یہ ایک طریقہ ہے اس عہد کے اندر کہ جس کے اندر کوئی خلاف شریعت کام اگر نہ ہو. یعنی بے پردہ خواتین آگے کھڑی ہو رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی دینی شخصیت اس سے اتفاق نہیں کر سکتی. وہ شریعت کے جو اصول ہیں حجاب کے بارے میں اس کا لحاظ رکھا جائے. اسی طرح کوئی غیر اخلاقی قسم کی حرکت کرنا, ناچ کود کرنا شروع کر دیں اور جناب وہ پرچم پھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیں, اپنی لوگوں کی گاڑیاں جلانا شروع کر دیں, ظاہر بات ہے یہ طرز عمل بھی موسیقی کا استعمال کر لیا جائے, گالیاں دینا شروع کر دیں, مودی کوئی صحیح مثال کے طور پر, تو یہ غیر اخلاقی رویہ ہو جائے گا, اس سے بچا جائے. البتہ جمعے کا دن آپ نے رکھنا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو جمعے کی نماز کے ساتھ جوڑ دیں. جب نماز کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی تو جو دینی پیراڈائم میں آداب ہیں ان کا بھی لحاظ رکھ لیا جائے گا اور مؤثر بھی ہوگا. ساتھ دعا کا اہتمام کریں, دعا تو ہم سب کے بس میں ہے کہ جو کی جا سکتی ہے, اور کچھ باتیں میں بعد میں بھی ذکر کروں گا. دعا کے ساتھ دوا کرنے کی بھی ضرورت ہے, وہ بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بعض لوگ بڑے طنزی انداز میں اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں کہ بھئی اس سے تو بھارت گھٹنے ٹیک دے گا, اللہ ہمارے یہ احتجاج کرنے سے آدھا گھنٹہ تو بھارت تو گھٹنے ٹیک دے گا. اصل بات دیکھیں, اصل بات وہی ہے کہ میں کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. یعنی میں کہاں اپنی آواز پیش کر سکتا تھا, میں اپنی آواز کہاں بلند کر سکتا تھا, میں کب دعا کر سکتا تھا. میں ایک عام آدمی ہوں, تو مجھے تو اپنے رب کو جواب دینا ہے نا. میں تو کھلے دل سے کہوں کہ بھائی میری ایک جماعت سے اختلاف کے معاملات ہیں, مگر اس جماعت کی طرف سے اگر کبھی کوئی اس طرح کا احتجاج آ جائے اور ہے کاز مسلم امہ کے اعتبار سے اور اس میں کوئی خلاف شریعت معاملہ نہیں, تو مجھے جا کے اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے. اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ضمن ایک بات میں کہہ دوں, ہمارے ہاں ماضی میں ایسے لوگ کہ جنہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی, ان کے قتل پر تو سارے سیکولر مائنڈڈ لوگ کھڑے بھی ہو جاتے تھے, موم بتیاں مافیا بھی آ جاتی تھی, میم صاحبہ بھی آ جاتی تھیں, اور بڑے بڑے سیکولر مائنڈڈ لوگ جو وہ سڑکوں پر آ جاتے تھے. اس وقت تو کسی نے اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں کی تھی. آج ایک مسلم امہ کا مسئلہ آ رہا ہے, مسلمانوں کی ساتھ بربریت کا معاملہ کیا جا رہا ہے, اور ہم یہ بات یہاں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, تو اسی پر سب لوگوں کو سارے سوالات نظر آ رہے ہوتے ہیں. خیر یہ ایشو بھی نیا نہیں ہے, لوگوں نے تو پیغمبروں کو نہیں چھوڑا, انبیاء اور رسول کو نہیں چھوڑا, معاف کیجئے گا ان کی بھی مخالفت کی. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم جس بات کو حق سمجھے اس کو بیان بھی کریں, اور حق کہیں ہو تو اس کا ہم ساتھ بھی دینے کی کوشش کریں. تو بنیادی طور پر یہ بھارت پر ایک دباؤ بڑھانے کا ذریعہ دباؤ بڑھانے کا ذریعہ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو تھوڑا متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں 25% مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں, ان کی بھی توجہ مبذول کرانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ ذرائع اختیار کیے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کے لیے بہت سارے موڈز اختیار کیے. کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین عربی وہاں کھڑے ہوتے تھے, بہت مشہور بات ہے, آپ خود بھی ماشاءاللہ معلم ہیں. تو کوہ صفا پر حضور نبی اکرم علیہ السلام صبح کے وقت کھڑے ہوئے, وا صباحا کا نعرہ آپ نے لگایا, لوگوں کو متوجہ کیا. یہ سارے کام عرب بھی کرتے تھے اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے, خطرے سے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے. ایک چوتھا کام وہ کرتے تھے, حضور نے وہ چھوڑ دیا, وہ غلط کام تھا, وہ برہنہ ہو جاتے تھے تاکہ آدمی دیکھے کہ اچھا چوٹی بھی برہنہ ہو کے کھڑا, مسئلہ کیا ہے, سب لوگ جمع ہوتے پھر بتاتا ہے کہ ایسا ایسا خطر آ رہا ہے. لیکن حضور نے چوتھی بات کو چھوڑ دیا,
یہ اس دور کا اویلیبل میڈیا تھا. حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے میلے لگتے تھے. ہمارے ہم کہتے ہیں ایکسپو لگتی ہے, ایگزیبیشنز لگتی ہیں, بڑے بڑے کانویکیشنز نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے دور میں عکاس کے میلے لگا کرتے تھے, مجنہ کے میلے لگا کرتے تھے, اور مشرکوں کے میلے ٹھیلے تھے. حضور تشریف لے جاتے, دین کی دعوت پیش کرتے, واپس آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر دور میں جو بھی اویلیبل میڈیا ہوگا اس کو استعمال کرنا عین سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس میں کچھ شر کا جو پہلو ہو اس کو چھوڑ دینا بھی سنت رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو دباؤ بڑھانے کی جو بات ہے تو حکومت پاکستان یا افراد پاکستان جو ہے وہ کیا مزید اقدامات اس ضمن میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ہماری حکومت اور ہماری فوج کی طرف سے بھی اگر خوش آئند باتیں کچھ فی الوقت آئی ہیں تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس سے آگے کی بات بھی ہونی چاہیے. البتہ محض احتجاج کافی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ماضی میں ہم نے کیا کہ فضائی حدود کو بند کیا جائے بھارت کی, یعنی بھارت کی جو فلائٹس ہماری حدود سے گزرتی ہیں وہ ایئر اسپیس ان کے لیے بند کیا جائے. اسی طرح سفارتکار کو اگر نکال دیا گیا ہے تو سفارت خانے کیوں کام کر رہے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے, سفارت خانوں کو بند کر دیا جائے. اسی طرح کسی نوعیت کی اگر کوئی تجارتی ایکٹیویٹی باقی ہے تو اس تجارتی ایکٹیویٹی کو یا تجارتی راستوں کو بلاک کیا جائے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اہل باطل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا اور معاش کا ہوا کرتا ہے, اور یہ ان کی دم پر پیر رکھنے کے مترادف بات ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستان کی حکومت کے بس میں ہے. ایئر اسپیس کو بند کرنے کا معاملہ, سفارت خانے بند کرنے کا معاملہ, سفارتی تعلقات ختم کرنے کا معاملہ, تجارت بند کرنے کا معاملہ, تجارتی روٹس کو بند کرنے کا معاملہ. مگر محض امت مسلمہ میں پاکستان تو نہیں ہے نا. امت مسلمہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 57 مسلم ممالک ہیں, اور ان کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے کہ اس سطح سے آواز آئے. آپ کو یاد ہوگا جب ڈینمارک میں کیریکیچرز کا معاملہ ہوا, معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو عرب ورلڈ نے ایک تھریٹ دیا ان کو. عرب ورلڈ کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں اگتا تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو سب سے بڑا ڈیری کا جو ڈینمارک کا کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے وہ عرب ورلڈ ہے. اور ایون سعودی عرب نے اس وقت تو بڑے اچھے حالات تھے, یعنی اچھے حالات تھے, ایمان کی کوئی غیرت بھی تھی حکمرانوں میں, اب تو بےغیرتی کی انتہا پر جا رہے ہیں وہ لوگ. تو وہاں سے سعودی گورنمنٹ نے تھریٹ دیا اور بالفعل ایک ہی آرڈر کے ساتھ ساری ڈیری پروڈکٹ کی امپورٹ روک دی. چند دنوں کی بات تھی, ڈینمارک کے ایک وزیر نے آ کے معافی مانگی اس سارے طرز عمل پر, اس کے بعد ان کی تجارت جو ہے وہ ریزیوم کی گئی ہے. تو کیا آج پاکستان یہ سٹیپ لے, ایئر سپیس کی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, تجارت بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک پریشر ڈالنے والی بات ہے. تو اگر یہ عرب ممالک کی طرف سے پریشر جائے گا تو کیا ان کو دن میں تارے نظر نہیں آ جائیں گے؟ تو اس سطح پر بھی جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں یہ جو اکنامک تدبیر ہے نا, معیشت کے اعتبار سے تدبیر ہے, یہ بڑی کارگر ثابت ہوا کرتی ہے. اور اگلے کے جب معاشی مفادات پر ضرب پڑے گی تو اس کو دن میں تارے بھی نظر آئیں گے تو وہ اپنی حرکتوں سے رکنے کی بھی کوشش کرے گا. اس میں جو عوام ہے ملک کی, اس کی کچھ تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے اگر آپ کی تربیت سے مراد ذہن سازی ہے تو وہ تو مستقل کرنے والا کام ہے, اور اگر ذہن سازی سے آگے آپ کے ذہن میں تربیت وہ فوجی اعتبار سے تو نہیں, تو بالکل ہونی چاہیے. اگر اسرائیل کے ہر شہری کے لیے سول ڈیفنس کی تربیت حاصل کرنا بلکہ فوجی تربیت حاصل کرنا لازم ہے, تو جہاد کا اصل تصور تو ہم مسلمانوں کے پاس ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا اور اس کے لیے جان و مال کو کھپا دینے کا اصل تصور تو ہمارے پاس ہے. اور اس ساری انسانی تاریخ میں جتنی جانیں مسلمانوں نے حق کے لیے دی ہیں, دنیا میں کسی اور قوم یا امت کی, امت تو نہ کہ افراد کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. تو ہاں, جہاں ایک مجاہدانہ ذہن سازی کی ضرورت ہے وہاں ایک مجاہدانہ تربیت کی بھی ضرورت ہے. وہ کبھی این سی سی ہوا کرتا تھا, ہم تو خیر کامرس کے اسٹوڈنٹ رہے, ہوتا تھا نا کچھ 10-20 نمبر ہوا کرتے تھے, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. وہ رائفل ہی چلایا کرتے تھے. اور بھائی آج دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, تو اگر اسرائیل میں بیٹھ کر وہاں کے ایک ایک شخص کی سول ڈیفنس کی تربیت, فوجی تربیت کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے, تو اس کا زیادہ بڑا حق ہمارا اور زیادہ بڑا فرض ہم مسلمانوں کا ہے کہ ایک مجاہدانہ ذہن سازی بھی ہو اور ایک مجاہدانہ تربیت بھی ہو. پھر یہ نہ ہو کہ جناب اسٹینڈنگ آرمیز ہی لڑنے والی ہی نہیں, بیک اپ کے اندر پوری قوم کھڑی ہو. جب یہ جذبہ ہوتا ہے مسلمان کا, تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس سے دشمن پر روب بھی پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایک صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارے احتجاج وغیرہ ہیں اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, اصل تو ایک ہی حل ہے, جہاد کیا جائے, جنگ کیا جائے. تو کیا حکومت کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے؟ اس میں 2-3 باتیں عرض کروں میں. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اس احتجاج کو کوئی فائدہ نہیں, اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی تم دونوں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہو, دنیا تو 100 چینلز پہ یہ دیکھ رہی ہے وہ دیکھ رہی, اس سے کیا فائدہ ہوگا.
یہ بھی تو کوشچن آ سکتا ہے نا بھائی دنیا پتہ نہیں کہاں کی فکر کری، تم اپنے بچوں کو آج بھی وضو غسل کی تعلیم دے رہے ہو، یہ بھی کوشچنس ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو مجھے یاد آتا ہے وہ جو حکایت مشہور ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حکایت سمجھانے کے لیے ہوتی، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ لا کے اس آگ پہ ڈال رہی تھی. تو کسی نے کہا بی چڑیا تمہارے یہ چونچ میں قطرہ لانے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہا نہیں بجھے گی. تو کہ یہ خواہ خواہ کی مشقت اٹھانے کا فائدہ، ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ کہا نہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے. تو آگ تو شاید نہیں بجھے گی، مگر وہ چڑیا یہ کہہ رہی ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. تو ہو از ہو، میں اور آپ کیا ہیں؟ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں؟ ظالموں کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ؟ حضور کی حدیث ہے نا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی. مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ اس کو ظلم سے روک دینا. تو یہ روکنے کی ایک شکل تو وہ ہے جو حکمرانوں کے پاس ہوگی، افواج کے پاس ہوگی، اور ایک شکل ہوگی جو آپ اور میں آواز بلند کر سکتے ہیں. یہ بھی نہ کریں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں. یہ تو کریں تاکہ کل میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت تو پیش کر سکوں. تو ایک تو یہ کہ احتجاج والے نقطے پر یہ جنرلائز کر کے کہ ہم محنت کرنے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں، نتیجہ نہ ہمارے اختیار میں ہے نہ ہم سے پوچھا جائے گا، وہ تو اللہ کے اختیار میں. دوسری بات یہ کہ ایک حل یہ ہے کہ صاحب اعلان کر دینا چاہیے جنگ کا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ طالبان افغانستان کی بھی مثال دیں، اور بالکل 100% صحیح بات ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ احتجاج ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا، لیکن طالبان افغانستان میں بڑے اچھے میسیجز واٹس ایپ پر بھی شیئر ہو رہے ہیں، کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہ طالبان افغانستان نے کہیں جا کے احتجاج تو نہیں کیا، انہوں نے کہیں جا کے پلے کارڈز تو نہیں کھڑے کیے، انہوں نے کسی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ کر بھی کوئی دہائیاں نہیں دی ہیں، انہوں نے جا کے کسی کے در کو نوک کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کا نام لے کر عمارت اسلامی افغانستان قائم کی. حالت جنگ میں وہ آئے اور حالت جنگ میں ہی چلے گئے، مگر اس دوران میں بھی دنیا کہتی، سکھوں کے الفاظ ہیں کابل کے اندر، سکھوں کے الفاظ ہیں، ہندوؤں کے الفاظ ہیں کہ ہم جب طالبان کا دور تھا، کہتے ہیں آج بھی دوبارہ طالبان کا دور آ جائے، جب طالبان افغانستان کی بات ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کی ہم بات نہیں کرتے، طالبان افغانستان کا دور تھا تو ہمیں سہولت یہ تھی کہ ہماری دکانوں کو ہم تالا نہیں لگاتے تھے. یعنی یہ 9/11 سے قبل کی بات. ایگزیکٹلی، ظاہری بات ہے، 9/11 تو انویژن ہو گیا امریکہ کو، اس سے پہلے کی بات ہو رہی. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑا سکون ہے کہ اگر 2 ہاتھ کاٹنے کے لیے، 2 ہاتھ ہماری دکانوں سے مال چورانے کے لیے بڑھیں گے نا، تو 10 ہاتھ ان کو کاٹنے کے لیے بھی موجود ہیں. یہ حالت جنگ میں طالبان آئے اور حالت جنگ میں گئے ہیں، اس دوران میں ان کا یہ معاملہ ہے. خیر، ایک موضوع اپنی جگہ ہو جائے گا. تو انہوں نے تو اللہ پر توکل کیا، اور ان کے سامنے چوائس یہ تھا یا تو سرنڈر کر دو یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے مرنے کو یعنی گوارا کر لیا، یعنی راہ خدا میں جان دینا، مگر انہوں نے سرنڈر کرنا گوارا نہ کیا. اور کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آج ساری دنیا کی آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں گی تو پتہ نہیں کب کھلیں گی. مرنے کے بعد تو کھلنی ہے، دوبارہ کھڑا ہونا ہے، لیکن آج کھل جائیں اور حق کو ہم قبول کر لیں تو آج اسی میں بہتری ہے. آج امریکہ بیچارہ کہتے ہیں مذاکرات کروا لو، بھیک مانگ رہے ہیں نا، ہمیں سیف پیسج دے دو کہ ہم چلے جائیں. برٹش بیچارے روتے رہے کہ ہمارے جو فوجی ہیں نا ان کو ٹینکوں کے اندر ڈائپرز کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، خدا را سیف پیسج دے دو کہ ان کے لیے ڈائپرز کا اہتمام ہو جائے. ماسکو کی تصویریں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، جو ان کا استقبال شاندار کیا گیا طالبان کا، کہاں پہ؟ رشیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے. البتہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کر دے اور ہم جا کر کشمیر کو آزاد کرا لیں، اچھی بات ہے، دل کی بات تو یہی ہے اور سچی بات بھی یہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قوم اللہ اکبر کی پکار پر، حی علی الصلاۃ کی پکار پر انڈین ڈرامے چھوڑ کر مسجد میں آنے کو تیار ہے؟ انڈین فلمیں چھوڑ کر مسجد میں آنے کو تیار ہے؟ آج اس مسلم معاشرے کے اندر ہونے والی شادیوں میں اور ہندوؤں کے ہونے والی شادیوں میں کوئی سرمو فرق ہے؟ آج ہمارے بچے جس لینگویج میں کلام کر رہے ہیں، آج میں نے کہی تھی یہ بات جمعے کے خطاب میں، عید کے خطاب میں، تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے. میں نے کہا آج ہمارے بچے وہ نمستے کر رہے ہیں، آج ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں کہ دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کی چتا نہیں جلی ابھی تک. یہ پاکستان کے بچے جن کو یہ سب کچھ دکھایا گیا اور دکھایا جا رہا ہے اور پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں. تو ایک تلخ بات میں نے کہہ دی، میں نے کہا کل یہ بچہ یہ نہ کہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کچھ کھڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ بت تو وہ دیکھ رہے ہیں فلموں ڈراموں کے اندر. تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی مدد، مطلب پھر میں کیا عرض کروں؟ آج ہمارا قومی اعتبار سے اخلاقی دیوالیہ ہے کہ نہیں؟
جھوٹ. ہمارے استاد کہتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حدیث سنا کر, حدیث شریف میں کیا ہے, منافق کی علامات کتنی, ایک حدیث میں 3 ایک میں 4 ہیں. جب بات کرے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے توڑ دے, جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے, جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. آج جو ٹاک شوز ہمارے یہاں چلتے ہیں اسکرین پر, کیا وہ شریف گھرانوں کے افراد اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی زبان جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی, آج ہمارے کرپشن کا عالم آپ دیکھ لیجئے. آج کوئی کہتے ہیں تم نے 2-4 کروڑ کی چوری کی, تم پکڑے جاؤ گے, تم 2-4 ارب کی کرو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے سیاستدان دھڑلے سے کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے, ہم جج خرید لیتے ہیں, اور کچھ ظالمیں کہتے ہیں زیادہ مسئلہ کرتے ہیں ہم جج کو بھی مار دیتے ہیں. تو اس تناظر میں بات تو بہت آئیڈیل اور اچھی ہے کہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے, جہاد کا اعلان کر دیا جائے, بالکل صحیح بات ہے, مگر اس کا اعلان کرنے والے صاحب ایمان اور صاحب کردار لوگ تو ہوں, ان کی زندگی ریفلیکٹ تو کرے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے ہیں. طالبان نے تو ریفلیکٹ کیا, اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوئی. ہاں ہم بھی آ جائیں اس سطح پر, واقعتاً اللہ ہمارا مطلوب و مقصود بن جائے, ہماری انفرادی زندگی گواہی دیں کہ یہ اللہ والے ہیں, تو آئیے کھڑے ہوئیے, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی. ضمناً ایک اور بات ہے, ناظرین ناراض نہ ہوئیے گا, تلخ بات ہے اور دل کے کانوں سے سنیے گا. پاکستان کو بنے 72 سال سے زیادہ ہو گئے. ہم نے اس پاکستان کا کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کا نام رکھا اسلامی مملکت پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. کہاں ہے اسلام؟ جو 72 ملک سے چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے پاکستان دے رکھا ہے, اس میں سود کا دھندا, بے حیائی کا طوفان, کرپشن کا تومار, اخلاق کا دیوالیہ, تعلیم جیسا مقدس شعبہ زندگی پروفیشن بن گیا, کاروبار بن گیا, صحت جیسا مقدس ایک شعبہ وہ پروفیشن بن گیا, کاروبار بن گیا, جو جتنے بڑے منصب پر اتنا جھوٹا, اتنا وعدہ خلاف, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان کو اگر کشمیر انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ تعالی, ہم کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ تو پہلے سوچ تو لیں اپنے گھر کے بارے میں, یہاں اپنے گھر کے بارے میں سوچ لیں, خود اپنے بارے میں سوچ لیں, تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. پھر صرف کشمیر تک تھوڑی جانا ہے, قائد اعظم تو کہے گا ہمیں تو فلسطین تک جانا ہے. ہمارا ویژن تو اتنا بڑا ہے, ویژن بڑا ہوتا ہے مگر گریجولی آپ اپنے ویژن کی طرف بڑھتے ہیں. اس گریجول بڑھنے میں اپنا صاحب ایمان ہونا, صاحب کردار ہونا, واقعتاً اللہ والا ہونا, یہ ثابت کرنا پہلے ضروری ہے. باغیوں کے لیے, سرکشوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ نحل کے آخر میں, ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کی, خوف خدا کی روش اختیار کی. اس جنگ کے حوالے سے ایک خدشے کا اور بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ دونوں طرف ایٹمی طاقتیں ہیں, تو خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑتی ہے تو پھر تباہی تباہی ہوگی. کوئی پسند نہیں کرتا جنگ کو, یقیناً کوئی بھی صاحب عقل اور شعور شخص جنگ کو پسند نہیں کرتا, مگر یاد رکھیے گا کبھی کبھی کوئی بات انیویٹیبل ہو جاتی ہے, ناگزیر ہو جاتی ہے. اچھا, اللہ نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بھی دی ہے نا, تو یہ ایٹمی صلاحیت کیا مطلب, ایٹم بم کسی شوکیس میں سجانے کے لیے دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے, لیکن قرآن مقاصد بتاتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 جو بہت معروف ہے, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, جو تمہیں طاقت اللہ نے عطا فرمائی, جو استطاعت تمہارے پاس, اس کو بروئے کار لاؤ, پلے ہوئے گھوڑوں کو استعمال میں لاؤ, اور قوت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی, تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کو بھی شاید یاد ہو, 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے بعد میں کیے, بھارت نے پہلے کیے. ٹھیک ہے, 14 مئی 1998 واجپئی وزیر اعظم تھا بھارت کا, اور 14 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا, تو 15 مئی کی صبح واجپئی کا بیان آیا کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ٹھیک ہے, اور میں یہاں کنفرم کر دوں, اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے, یہ کب کہا جا سکتا ہے وہ سن لیجئے گا. ابھی 14 مئی کو بھارت نے دھماکوں کا اعلان کیا, 15 مئی کو واجپئی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اعلان کیا, 29 مئی کو واجپئی کا بیان تھا, وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ قرآن کی آیت کی تعبیر ہو رہی ہے, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو. تو آج اس قدر قوت اللہ نے عطا فرمائی, بھائی اس کا تھریٹ تو دو, اور وہ یہی وجہ ہے. اب یہ ماضی کی بات ہوگی, اس وقت تو میں بھی چھوٹا تھا, پتہ نہیں شاید دنیا میں آ بھی چکے تھے یا آپ کی عمر کم تھی, جب ضیاء الحق کا دور تھا اور راجیو گاندھی غالباً تھا, کرکٹ ڈپلومیسی بڑا مشہور معاملہ ہے. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا, بتایا جاتا ہے, بعد میں باتیں چھپی بھی ہیں, کہ اگر تم نے کچھ حرکت کی نا تو ذہن میں رکھنا ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم فوراً تمہارے خلاف اٹیک کریں گے. اور ایک میسج دیا امریکہ کو, ہمارے ساتھ کسی نے بھی گڑبڑ کی ہم بھارت کو اڑا دیں گے.
اور امریکہ کے بھی جو ہے وہ پریشانی کا معاملہ اس طرح ہے کہ بھارت ان کے لیے بھی بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، وہی معاش کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ان کو مرعوب رکھو، اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو۔ جنگ کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے گا کبھی اگر وہ ناگزیر ہو جائے تو امام الانبیاء نے بھی جنگ تو کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو کہ تن چند دانے موجود ہیں، اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن کولیٹرل کے رکھی ہوئی ہے، لیکن 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ اور یہ سبق لیا اسرائیلی وزیر اعظم نے جب عرب وار ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے بعد اسرائیل جیتا ہے بعد میں، تو اس نے کہا کہ یہ سبق ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کھانے کو گھر میں موجود نہیں ہے، تلواریں 9 لٹکی ہوئی ہیں، جو قوم مرنے کو تیار ہو جائے اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ پیغام حضور کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ جنگ یقیناً اچھی نہیں لگتی، مگر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے جب تقاضا ہو تو مسلمان پھر جنگ بھی کرتا ہے، جب انیویٹیبل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا قرآن نے جنگ شرائط کے ساتھ بتائی، کبھی قرآن کہتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، کبھی قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت 75 میں بوڑھوں، کمزور، مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد اور داد رسی کی جائے۔ قرآن ہمارا دین جنگ کہتا ہے، اگر اس کا حکم دیتا ہے تو وہ مقاصد کے ساتھ ہے، کبھی ظلم کے خاتمے کے لیے، کبھی عدل کے نفاذ کے لیے، کبھی مظلوموں کی داد رسی کے لیے، اور کبھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ آخری سوال شیخ صاحب آپ سے یہ ہے کہ ساری صورتحال میں جو ایک بڑی امید والی شے ہے وہ اللہ کی مدد ہے، بے شک، اور وہ ہمارے شامل حال ہو تو ہی امت مسلمہ کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ بس یہ عرض کیجیے گا کہ یہ مدد اللہ کی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت قیمتی نقطہ ہے، بس میدان بدر کو ذہن میں لے کر آئیے۔ حضور اور بدر کی تاریخ تو ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ اصلاً تو حضور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو ایک قافلے کے خلاف ایک اقدام کرنا مقصود تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جنگ ہو گئی اور کوئی تیاری ایسا مسلمانوں کی نہیں، مگر جو بھی 313 افراد تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا کے میدان میں ان کو کھڑا کر دیا۔ یہ کھڑا کرنے میں کچھ وقت لگا ہوگا، لیکن پوری رات حضور حالت سجدہ میں، اور کیا دعا فرمائی ہے؟ وہ صرف امام الانبیاء کا حوصلہ تھا، اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی پر جماعت کی مدد نہیں فرمائی، کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پوری رات، اور صدیق اکبر بار بار تشریف لاتے اور آپ کے کاندھے کو چادر سے ڈھانکتے، عرض کرتے یا رسول اب تو سر اٹھائیے، اب تو سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ پوری رات حضور نے دعا کی۔ بہت قیمتی نقطہ آپ نے اٹھایا، اور اسی پہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ کلوز ہونا بھی چاہیے تھا، کہ اسباب ہم ضرور اختیار کریں، لیکن ہماری نگاہ جو ہے مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے، اس کی طرف رجوع کا معاملہ، اپنے معاملات کو اس کے ساتھ درست کرنے کا معاملہ۔ اور جو نصرت الہی میں نے بھی عرض کیا اور آپ نے بھی بیان فرمایا، قرآن اس کا اصول بتاتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں کا تم اللہ کی نصرت کرو گے۔ جا بجا قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ کی نصرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت، جس کے لیے پاکستان ہم نے لیا، جس کے اس امت کو کھڑا کیا گیا، اس دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس دین کو قائم اور نافذ کرو، یہ ہے اللہ کی نصرت۔ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہاری قدموں کو مضبوطی دے گا۔ اور یہی نقطہ آیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم سے ہٹا لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ محترم شکریہ شیخ صاحب۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔